الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه والمتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے: صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور انبیاء نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ماہ جمادی الثانی کی آج غالباً یکم تاریخ ہے. ماہ ربیع الثانی رخصت ہو چکا ہے. اس ماہ مقدس کے آغاز میں بھی ہم اپنے اس موضوع اور ٹاپک کو جاری رکھیں گے جو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر شروع کیا تھا. ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر رزق حلال کے بارے میں قرآن مجید سے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی. آج کی گفتگو میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رزق حرام کے بارے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کریں گے کہ ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں، ہر انسان کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ بچہ ہو یا بچی ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے لیے رزق حرام سے بچنا کس قدر ضروری ہے اور حرام کے نقصانات
کیا ہے؟ حرام سے انسان کی زندگی میں کتنا فساد برپا ہوتا ہے، حرام کی تباہ کاریاں کیا ہے۔ رزق حرام کے بارے میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا دو جہاں نے اپنی امت کو کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جیسے انسان کا جسم بغیر روح کے مردہ ہوتا ہے، انسان کی روح انسان کے جسم کو زندہ رکھتی ہے۔ جسم کی زندگی کے لیے روح کی زندگی ضروری ہے۔ اگر روح زندہ ہے تو انسان کا جسم بھی زندہ ہے، اگر روح جسم سے نکل جائے تو انسان کی روح بھی مردہ اور انسان کا جسم بھی مردہ ہے۔ تو روح اور جسم کا ایک تعلق آپس میں بڑا گہرا ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہے، ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اگر روح ہے تو جسم ہے، اگر روح نہیں تو جسم نہیں، جسم بیکار اور مردہ ہے۔ تو جیسے بغیر روح کے انسان کا جسم اور انسان کا بدن یہ کسی کام کا نہیں، ناکارہ ہے، مردہ ہے اور بیکار ہے، ویسے ہی اگر انسان کی زندگی سے حلال غذا کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ پر حرام غذا ڈال دی جائے تو حلال غذا کے نکلنے سے بعینی ہی انسان کا جسم ایسے مردہ ہو جاتا ہے جیسے روح کے نکلنے سے انسان کا بدن ہوتا ہے۔ حلال غذا کے بغیر انسان کا دل بھی مردہ ہے۔ حرام غذا انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ حرام غذا سے انسان کے وجود میں درندگی پیدا ہوتی ہے اور درندانہ صفتیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو جانور شکار کرتے ہیں، جنگلوں کے اندر شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، ان کے لیے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، جسے چاہے پکڑ کے دبوچ لے اور کھا لے، جس کا چاہے خون پی جائے، جس کا چاہے گوشت کھا جائے، جسے چاہے اپنا لقمہ بنا لے۔ تو یہ ان کے اندر کوئی تمیز نہیں رہتی، کیوں کہ وہ درندے ہیں اور ان کے اندر حرام و حلال کی تمیز نہیں، جو چاہے پکڑ لیتے۔ جب انسان بھی حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرے گا اور حرام کو حلال کی طرح سمجھ کے کھاتا پیتا رہے گا تو انسان کے اندر بھی درندوں والی صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ انسان بھی وہی کام کرے گا جو درندہ کرتا ہے۔ درندے جسے چاہے دبوچ لے، پھر انسان کے سامنے بھی انسان کی قدر و قیمت ختم ہو جائے، پھر انسان نہیں رہے گا، انسان ایک خونخوار بھیڑیا بن جائے۔ اور قرآن مجید نے انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا لقب دیا۔ رب فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اے انسان، رب نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اب تو حلال رزق کے ذریعے اپنی بہترین صورت کو برقرار رکھ۔ حلال سے گردن جھٹک کر، حلال سے گریزہ ہو کر، حرام میں منہ مار کے اپنے آپ کو درندہ ثابت نہ کر، انسان ہے، انسان ثابت کر۔ اللہ اکبر کبیر۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، صحابہ ایو مفلس من امتی،
بتاؤ کہ میری امت میں سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں غریب کو، فقیر کو، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ بتاؤ میری امت کا سب سے بڑا مفلس یعنی غریب کون ہے؟ صحابہ نے جواب عرض کی یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، آقا جس بندے کے پاس نہ کوئی درہم ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، نہ کچھ جمع کیا ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے ہے، وہ آپ کی امت کا سب سے بڑا مفلس اور فقیر اور غریب ہے۔ جب یہ جواب دیا تو تاجدار کائنات نے فرمایا صحابہ نہیں، جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، وہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس اور غریب نہیں ہے۔ عرض کی آقا پھر کون ہے؟ کہا من ضرب ھذا ومن اکل مال ھذا ومن شتم ھذا، کہا میری امت کا سب سے بڑا غریب اور مفلس انسان وہ ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے حرام کما کر کھایا ہوگا۔ جب کسی کو گالی دی، کسی کو قتل کیا، کسی کا مال حرام ذرائع سے کما کر کھایا، جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کا سامنا کرے گا، تو جس بندے کو اس نے گالی دی ہوگی یہ اس کی نیکیاں اس بندے کو دی جائیں گی، جسے قتل کیا ہوگا قاتل کی نیکیاں مقتول کو دی جائیں گی، جس کا ناجائز مال لوٹ کر کھایا ہوگا، جس کا مال چھین کے حرام طریقے سے کھایا ہوگا، یہ مال جس کا کھایا نیکیاں قیامت کے دن اس بندے کو دی جائیں گی۔ تو کہا کسی کو گالی دی ہے، کسی کو قتل کیا، کسی کی مال کو ناجائز کھایا، تو یہ ساری نیکیاں قیامت کے دن ان بندوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اس بندے کے دامن میں پھر قیامت میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ جب دامن نیکیوں سے خالی ہوگا تو بغیر نیکیوں کے مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا سب سے بڑا غریب اور مفلس انسان وہ ہوگا جس نے کسی کو گالی دی ہے، جس نے کسی کو قتل کیا ہے، اور جس نے کسی کا ایک پیسہ بھی حرام اور ناجائز طریقے سے کھایا ہے۔ وہ قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب اور سب سے بڑا فقیر ہوگا۔ یہ زبان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوا۔ جسے حضور غریب کہہ دے، حضور مفلس کہہ دے، وہ قیامت میں امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں اپنے کھانوں پر، اپنے کاروبار پر، اپنی کمائی پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ آج ہم اپنے بچوں کو جو لقمہ کھلاتے ہیں وہ کہاں سے کماتے ہیں، اس کا اللہ کی بارگاہ میں حساب ہونا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، اولیاء اللہ میں صف اول کے ولی ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار پرانوار بھی عراق کے اندر شہر بستام میں ہے، بغداد کے پاس ہی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پہلے سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے شیخ ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں غلہ، اناج، گندم لینی ہوتی تھی تو جانوروں پر لاد کر دوسرے شہروں سے یا دوسرے ملکوں سے لائی جاتی تھی۔ شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی
اپنے گھر کا اناج لینے کے لیے خود گئے، ساتھ 2 دراز گوشت لے لیے جنہیں ہم گلا کہتے ہیں، دراز گوشت 2 دراز گوشت لیے، شہر بستان سے گئے، شہر ہمدان میں گئے۔ ہمدان میں جا کر کسی سوداگر سے سودا کیا اور 2 بوریاں اناج کی ان سے خریدی، دراز گوشت پر لادی اور لمبا سفر کر کے شہر ہمدان سے شہر بستان میں آئے۔ اپنے گھر میں جب لائے اور لا کر دونوں بوریاں جب اناج کی بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھولی، کھولنے کے بعد گندم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بھی رسیوں سے باندھ دی اور غلام سے کہا یہ دونوں بوریاں اٹھاؤ اور دراز گوشت پہ رکھ دو۔ کہا حضور ابھی تو لے کر آ رہے ہیں، اب کہاں لے کر جائیں گے؟ کہا ان بوریوں میں کسی کی امانت ہے، اسے واپس کرنا۔ بوریاں دوبارہ رکھی، پھر شہر ہمدان کا سفر کیا، ہمدان میں گئے، سوداگر کو بلایا، اس نے کہا بایزید بستامی پلٹ کے آ گئے اور اپنا غلہ بھی لے آئے۔ پوچھا حضور کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کہا ذرا بوریوں کے منہ کھولو۔ جب منہ کھولے گئے تو کہا حضور غلہ آپ کا پورا ہے، وزن برابر ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میں نے صرف تم سے گندم خریدی تھی، جب میں نے گھر جا کے دونوں بوریوں کے منہ کھولے ہیں تو دونوں بوریوں کے اندر مجھے گندم کے اوپر 2 چمٹیاں نظر آئی۔ اس طرح ہوتی ہے حلال و حرام میں تمیز اور تقویٰ۔ کہا یہ 2 چمٹیاں جو ہیں یہ تیرے شہر کی ہے، یہ میری بوری میں کیسے آ گئی؟ کہا یہ 2 چمٹیاں واپس کرنے آیا ہوں، کہیں ان کی وجہ سے ایک رتی پر بھی وزن میری گندم کا زیادہ ہو گیا تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا نہ جائے۔ کہا اپنی چمٹیاں نکال لو اور پھر بوری کے منہ بند کرو، بایزید بستامی پھر اپنا غلہ لے کے جائے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے فکر حلال اور حرام کی۔ جنہیں مر جانا تو گوارا تھا پر حرام کھانا گوارا نہیں تھا، وہ چمٹیاں واپس کرنے گئے۔ آج ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم تو ہاتھی بھی نگل جاتے ہیں، واپس کرنے کا نام نہیں لیتے اور فخر کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ بات یاد رکھیں، جس بندے کے کھانے میں غذا میں حرام کی آمیزش ہے، حرام شامل ہے، اس بندے کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، آئے حدیث پاک سنیں۔ امام ذہبی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر صفحہ نمبر 134 پر یہ حدیث پاک روایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے کھانے میں حرام شامل ہو، جس کے کھانے میں حرام کی آمیزش ہو، یہ بات بھی یاد رکھے، جھوٹ بول کر کسی کو اپنا سودا بیچنا یہ حرام ہے۔ آج ہم فخر سے جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ دکاندار جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی جھوٹ نہ بولے آپ کا کھانا غذا حرام ہو جائے گا۔ میں جس بندے کے کھانے میں حرام کی آمیزش ہے، اس بندے کا نہ کوئی فرض اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ کوئی نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ کیا ہے؟ اس کی غذا میں حرام شامل ہے۔ ان فرضوں سے مراد صرف فرضی نماز نہیں، ہر فرض اس میں شامل ہے۔ کوئی بھی فرض ہو، ایک بندہ اس کے ذمے حج کرنا فرض تھا، اس نے حج کر لیا، لیکن اس کے کھانے میں حرام شامل تھا، اس کا حج بھی قیامت کے دن اس کے منہ میں مار دیا جائے گا۔ کسی نے نفلی حج کر لیا، فرض نہیں تھا، یا نفلی عبادت کر لی،
نمازیں پڑھ لی لیکن اس کا کھانا پینا حرام کا تھا، اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ اس کی نمازیں نفل قبول ہوں گی، یہ سارا کچھ بیکار جائے گا۔ ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور کرانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنا اولاً لقمہ حلال کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں نہ جانے یہ دیمک ہمارے جوانوں کو کہاں سے لگ گیا، اور یہ جوان نہیں ہر کسی کے اندر ہے، میرے اندر بھی ہے۔ ہر بندے کی طلب اور تڑپ یہ ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائے، رات کو سوؤں جب صبح اٹھوں تو خزانوں کے منہ میرے دروازے کی طرف ہو۔ ہر بندہ کم وقت کے اندر بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر ہاتھ پاؤں مارے اپنے گھر میں بیٹھے، اپنے بستر پہ بیٹھے امیر ہونا چاہتا ہے۔ کہتا ہے رات کو سو جاؤں، جب صبح اٹھوں ہاتھ کھولوں تو میرے ہاتھ میں 5 لاکھ کا چیک پڑا ہو، میرے ہاتھ میں فلاں چیز ہو، میرے ہاتھ میں فلاں چیز ہو، میری تجوری بھری ہو، میری الماری میں پیسے ہی پیسے ہو، میرا دراز بھرا ہوا ہو۔ ہم نے راتوں رات آنے والے 5 لاکھ 50,000 یہ تو ہم نے دیکھ لیے کہ راتوں رات ہم امیر ہو جائیں، اتنے پیسے ہمارے پاس راتوں رات آ جائیں، لیکن ہم نے آگے ان کا انجام نہیں دیکھا۔ ان کا انجام بھی آگے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ راتوں رات آنے والے 5 لاکھ تو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جو 5 لاکھ آ رہے ہیں وہ آتے آتے اپنے ساتھ کتنی بیماریاں لے کے آ رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ کتنی مشقتیں لے کر آ رہے ہیں، کتنے نقصانات لے کے آ رہے ہیں، اپنے ساتھ کتنی خرابیاں لے کے آ رہے ہیں، کتنے غم اور کتنے دکھ ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ رات رات جو پیسے میرے پاس آ رہے ہیں وہ آنے والے پیسے میری زندگی میں کیسا بھوچال لانے والے ہیں، کیسا فساد برپا کرنے والے ہیں۔ ان پیسوں کی وجہ سے مجھے کتنی دیر بیمار رہنا پڑے گا، مجھے کتنا جھوٹ بولنا پڑے گا، مجھے کتنی دیر حرام کا لقمہ کھانا پڑے گا، کتنی بار مجھے عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ ان کی وجہ سے میری اولادوں کا حال کیا ہوگا، میری نسلیں بگڑ جائیں گی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا، انجام کی طرف کبھی نہیں سوچا، بس یہ ہے کہ پیسے آئے جیسے بھی ہو آنے چاہیے، بس رب راضی ہو چاہے ناراض ہو، اس کا حبیب راضی ہو چاہے ناراض ہو، ہمارے پاس صرف پیسے آنے چاہیے۔ الامان والحفیظ، آج ہر بندہ اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور اسی بھاگ دوڑ میں دن گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، مہینے، سال، زندگی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، موت قریب سے قریب آتی چلی جا رہی ہے، حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان جتنا بھی کوشش کر لے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، کبھی نہیں بھر سکتا۔ پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، آج تک بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں مرا، رازق سب کا اللہ ہے، وہ اپنے بندوں کو 1 مہینہ روزے فرض کر کے پھر بھی بھوکا نہیں مارتا، شام کو افطاری کے ٹائم ان کو بڑھ کے دیتا، اسے جان نکلتی ہے تو نکل جائے، کم از کم لقمہ حرام کھا کے تو نہیں نکلے گی نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر روایت کرتے ہیں، مادہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے رزق حرام کمایا پھر حرام کما کر کھایا، جب تک اس بندے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ موجود رہے گا، فرمایا تب تک 7 آسمانوں کے فرشتے اور زمینوں کے فرشتے، یہ تمام تر فرشتے لقمہ حرام کھانے والے بندے پہ لعنت بھیجتے رہے۔
یہ سننے کے باوجود بھی ہمارے دل مردہ ہوتے ہیں. ہم لعنت بھی قبول کر لیتے ہیں پر حرام کو چھوڑنا قبول نہیں کرتے. الامان والحفیظ. جب تک لقمہ حرام اس کے پیٹ میں ہے، زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس بندے پہ لعنت بھیجتے ہیں. اور اگر اس کے پیٹ میں لقمہ ہو اور اسی حالت میں اس بندے کو موت آ جائے تو وہ بندہ مرنے کے بعد سیدھا دوزخ میں جائے. اللہ اکبر کبیر. حرام کے اتنے نقصانات ہیں. حرام انسان کو دوزخ لے جاتی ہے. حرام کھانے والا فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. جس قدر ہو سکے حرام سے انسان کو بچنا چاہیے. ہر لقمہ انسان کو اپنا سوچ سمجھ کے کھانا چاہیے. آگے چلیے. مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنی مشہور و معروف کتاب مسند احمد بن حنبل، اس میں حدیث پاک روایت کیا. فرماتے ہیں ایک بندے نے 10 درہموں کا ایک کپڑا خریدا. ان 10 درہموں میں سے 9 درہم حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا. 10 درہموں کا کپڑا خریدا پہننے کے لیے، 1 درہم حرام کا، 9 درہم حلال کے. فرمایا وہ کپڑا خرید کے لے آئے. جب تک وہ کپڑا اس بندے کے بدن پر رہے گا اتنی دیر تک اس بندے کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. کوئی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ 1 درہم جو 9 کے ساتھ حرام کا ملا اور کپڑا آیا، وہ 1 درہم اس کے حقدار تک واپس نہ کرے. جس سے ناجائز طریقے سے لیا ہے، چھینا ہے، لوٹا ہے، جیسے بھی، جب تک اس کو واپس نہیں کرے گا اور یہ کپڑا پہنتا رہے گا، اس بندے کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوگی. صرف 1 درہم سے. تو آپ نے دیکھا عبادتیں رد کر دی جاتی ہیں. آج ہمارے پلے کیا نماز کے سوا؟ کچھ نہیں. نہ ہمارا اخلاق اچھا، نہ ہمارا کردار اچھا، نہ ہماری نمازیں اچھی، کچھ ہمارا اچھا نہیں. ایک نماز ہمارے دامن میں ہے. اگر ہم رزق حرام کے ذریعے نمازیں بھی گوا بیٹھیں گے تو پھر ہمارے پلے کیا رہ جائے؟ لمحہ فکریہ. آگے چلیں گے. حدیث نمبر 4 جامع ترمذی کی روایت ہے. سیاستہ کی کتاب ہے. امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی جامع ترمذی میں روایت کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے 1 لقمہ حرام کا کھایا، پوری 1 روٹی نہیں، 1 لقمہ کا، جس بندے نے 1 لقمہ حرام کا کھا لیا، پھر 40 دن تک اس بندے کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوتی. صرف 1 لقمے سے ایک ٹائم میں ایک بندہ کم از کم 2 روٹیاں تو کھاتا ہوگا، اور 1 روٹی میں اگر درمیانے لقمے بھی نکالے تو کم از کم 10 لقمے تو ایک روٹی سے نکلتے ہوں گے. ایک ٹائم ایک بندہ 20 لقمے تو کھاتا ہوگا. 20 نہیں کہا، 1 لقمہ. جس نے 1 لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک اس بندے کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوگی. 1 لقمے سے. اور جو دونوں ہاتھوں سے کھاتا رہا، سمیٹتا رہا، اس کا حال اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ الامان والحفیظ. اب بعض بندوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرام لقمہ کھانے والے بندے کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی. بعض تو کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے امام کے پیچھے ہیں، ہم اکیلے پڑھتے ہی نہیں. تو جس کے امام کی قبول ہو جائے اس کے مقتدیوں کی بھی قبول ہو جاتی. یاد رکھیں حرام کھانے والا اکیلا پڑھ
پڑھ رہا ہو، چاہے امام کے پیچھے ہو، کوئی بھی ہو، اس بندے کی نماز تو کیا کوئی فرضی عبادت اور کوئی نفلی عبادت بھی قابل قبول نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی۔ قیامت کے دن یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج سب ان کے چہروں پہ مارا جائے گا اگر لقمہ حرام کا ہوا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہونی چاہیے کہ اگر تنہا نماز پڑھنے والے کا ایک لقمہ حرام کا ہو تو 40 دن تک اس کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوتی۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کا لقمہ حرام کا ہو تو 40 دن تک نمازیں قابل قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہیں۔ اگر امام ہی ایسا ہو، یہ تحقیق بھی ہمیں کرنی چاہیے، کہیں بھی نماز پڑھے، کسی مسجد کے اندر بھی امام کو سلیکٹ کرنا ہو، رکھنا ہو، تو یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں امام جو کھاتا پیتا وہ کہاں سے آتا، اس کا گزر بسر کہاں سے ہے، عیب نکالنے کے لیے نہیں، اپنی نمازوں کو بچانے کے لیے، اصلاح کی خاطر۔ اگر میں امام ہوں تو میں بھی آپ کو آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، مجھے بھی چیک کریں، دیکھیں کہ اگر امام کا بھی لقمہ حرام کا ہے تو پھر امام کی اپنی نمازیں بھی نہیں، مقتدیوں کی نمازیں بھی نہیں، کسی کی نماز نہیں۔ کیوں کہ تاجدار کائنات کا فرمان حق ہے، آپ نے جو فرما دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک لقمہ حرام کا ہو تو 40 دن تک نمازیں قابل قبول نہیں ہوتی، جامع ترمذی کی روایت۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، میں اپنے آپ کو بھی اسی زد میں لے رہا ہوں، بطور نصیحت، کسی کو طنز نہیں، اور نہ کوئی چہرہ میرے سامنے ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کر رہا نہیں۔ اس حالات کو دیکھ کر ہر بندہ ان مسائل کو سمجھتا ہے، حالات حاضرہ کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ آج رشوت لینا، رشوت دینا، جس کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، میں رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی دونوں جہنم میں، کیونکہ یہ مال حرام کا ہے۔ آج ہم حرام کمانے کو، رشوت لینے کو تحفہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے گفٹ مل گیا ہمیں، اور علل اعلان آج کل حرام کا پرچار کیا جاتا ہے۔ اب تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے کاروبار ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ناجائز طریقے سے حرام ہیں، ان کے اشتہارات اخبار میں آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان ذرائع سے مال کماؤ، راتوں رات مالدار بن جاؤ، الامان الحفیظ۔ اور ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر، رب اور رسول کے فرامین کو چھوڑ کر اس پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں بس کسی طرح مال چاہیے، اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اس سے بڑی خرابی ہو، اس بات پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی، جن گھروں میں بیٹیاں موجود ہیں، ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ کسی اچھے گھر میں ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا انسان کے مال کی وجہ سے، یا انسان کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا انسان کے دین کی وجہ سے۔ مال ہے، حسن و جمال ہے اور دین ہے۔ کہا جب مال بھی تمہارے سامنے ہو، حسن و جمال بھی تمہارے سامنے ہو،
اور دین بھی تمہارے سامنے ہو تو تاجدار کائنات نے دین کو مال پر اور حسن و جمال پر ترجیح دی اور فوقیت دی. تم دین کو اختیار کر لو. جس کا دین اچھا ہے وہاں اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کر دو. اگر دین نہیں ہے تو پھر حسن و جمال کو دیکھا جائے. اگر حسن و جمال بھی نہیں ہے تو پھر مال کو دیکھا جائے. لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ کینیڈا سے آیا ہے, رشتہ برطانیہ سے آیا ہے, رشتہ ناروے سے آیا ہے, بچہ دبئی میں ہوتا ہے, بچہ جرمنی میں ہے, بچہ پیرس میں ہے, بچہ باہر رہتا ہے, اتنا پیسہ کماتا ہے. ہماری بیٹی عیش کرے گی, گھر بن جائے گا, نسلیں سمجھ جائیں گی, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. ہم نے ناروے کو, کینیڈا کو, امریکہ کو, دبئی کو, سعودیہ کو, ان تمام چیزوں کو دیکھ کے کہا رشتہ اچھا ہے, بیٹی خوش رہے گی. کیا کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا کہ ہمارا جو داماد ہے وہاں پر جو حاصل کر رہا ہے, کما رہا ہے, اس کا کاروبار کیسا ہے؟ وہ حلال ہے یا حرام؟ وہ کن ذرائع سے پیسے کما رہا ہے؟ اگر جاننے کے باوجود پتہ ہو کہ وہ حرام کما رہا ہے, اس کے باوجود ہم نے وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا, تو باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے ذریعے آنے والی پوری نسل کو تباہ کر دیا. نسلیں تباہ ہو جائیں گی. لقمہ حلال اپنی اولادوں کو کھلائیں, حرام کی جانب کبھی نہ جائے, کبھی نہ جائے. بیٹی کا رشتہ کرنا ہو, بیٹے کا رشتہ کرنا ہو تو جس گھر میں کر رہے ہیں پہلے اس کے کاروبار کے بارے میں بھی چھان بین کریں. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا سگریٹ تو نہیں پیتا, کہیں چرس تو نہیں پیتا, کہیں غلط کام تو نہیں کرتا, آوارہ تو نہیں پھرتا, کام کاج ہے کہ نہیں, لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ حلال کماتا بھی ہے کہ نہیں. حلال کے تو لقمے, حلال کا ایک وقت کا کھانا انسان کو بادشاہ بنا دیتا. حلال کمانے والا بندہ جب محنت و مشقت کر کے اپنے گھر پلٹتا ہے, اس کے ہاتھوں کے جو چھالے ہوتے ہیں رب کائنات ان سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیر. تو یاد رکھیں, رزق حلال میں بڑی برکتیں, رزق حرام میں تباہیاں ہی تباہیاں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو انسانوں پر گواہ نہیں بنائے گا. ہر بندہ رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا تو انسان انسانوں کی گواہی نہیں دیں گے. یہ جو دنیا میں گواہ بن جاتے ہیں عدالتوں کے اندر, یہی بندے قیامت میں رب کی بارگاہ میں گواہ نہیں بنیں گے. یاد رکھنا, رب کائنات نے انسانوں کو انسانوں پر گواہ نہیں بنایا. قیامت کے دن انسان کے اعضائے بدن انسان پر گواہ بنے گے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 کو اٹھا کے پڑھیں. فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ, جس زبان سے آج ہم بولتے ہیں قیامت کے دن یہ زبان نہیں بولے گی, یہ زبان نہیں بولے گی. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ, اللہ فرماتا قیامت کے دن ہم ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے, زبانوں پر مہرے لگا دیں گے, منہ بند کر دیے جائیں گے. حساب کتاب ہوگا لیکن منہ نہیں بولے گا. کا مولا پھر کون بولے گا؟ حساب کس سے لیا جائے گا؟ پوچھا کس سے جائے گا؟ بتائے گا کون؟ کہا جو دنیا میں نہیں بولتے تھے آج وہ بولے گے. کون بولیں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, میں آج ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے. ہاتھ بول کے بتائیں گے کہ مولا انہوں نے مال کہاں سے کمایا تھا, حلال ذرائع سے کمایا تھا کہ حرام ذرائع سے کمایا تھا. ہاتھ گواہی دیں گے, بولیں گے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اور ان کے پاؤں بول کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. کا قیامت میں پاؤں بتائیں گے کس جانب چل کر گئے تھے, حلال کی طرف گئے تھے یا حرام کی طرف گئے تھے. زبانیں بند ہو جائیں گی.
زندگی جو دنیا میں بولتی تھی وہ قیامت کے دن بول نہیں پائیں گے، اور جو دنیا میں نہیں بولتے تھے قیامت کے دن وہ بولیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اور قیامت کے دن انسان کے پاؤں بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پرواز کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، روحانی ترقی پانا، درجے حاصل کر لینا، اوپر کو جانا۔ اگر انسان کے رزق حلال میں کوتاہی ہو گئی، حرام کی امیزش ہو گئی، تو کہتے ہیں اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ روحانی پرواز رک جائے گی، روحانیت کے دروازے بند ہو جائیں گے، روحانیت کے ذریعے جو رب کی بارگاہ میں قرب حاصل ہونا تھا وہ مل نہیں پائے۔ لہذا اپنا رزق حلال کرو، اپنے رزق پہ توجہ دو۔ ایک لقمہ اگر حرام کا گیا تو تاجدار کائنات کیا فرماتے ہیں 40 دن تک اس بندے کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر حرام رزق گھر میں آئے تو ایک فرد تو نہیں کھاتا، گھر کی ساری فیملی کھاتی، سب کی نمازیں گئی، 40 دن تک گئی، اور اگر یہ لت لگ جائے انسان کو پھر جاتی نہیں ہے۔ ہمیں ایسے کاروبار سے، ایسے رزق سے، ایسی کمائی سے توبہ کرنی ہوگی، رب کی بارگاہ پہ یقین کرنا ہوگا کہ مولا رازق تو ہے، رزق کے خزانے تیرے پاس ہیں، رزق کی چابیاں تیرے پاس ہیں، تو جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے دے سکتا ہے، تو جانتا ہے ہمیں کتنا چاہیے، تو کتنا دے گا، کیسے ملے گا، اے اللہ جیسے بھی دے حلال ذرائع سے عطا فرما، حلال ذرائع سے ہمیں عطا فرمانا۔ آخری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر اس کو روایت کرتے ہیں، جو بندہ رزق حلال کی تلاش میں نکلا، ابھی کمایا نہیں، رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے، تو اپنے گھر سے رزق حلال کی تلاش میں نکلنے والا بندہ اگر اس بندے کے بدن پر گناہ ہے تو اس رزق حلال کی تلاش میں نکلنے والے بندے کے گناہ اللہ ایسے جھاڑتا ہے جیسے موسم خزاں کے اندر درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ ابھی بندہ مومن نے نیت کی ہے کہ مولا حلال کمانا ہے، اور گھر سے ایک قدم باہر رکھا ہے، صرف نیت کے ساتھ گیا ہے، اللہ پاک اس کے بدن کے گناہوں کو درختوں کے پتوں کی طرح جھاڑ دیتا ہے۔ جب وہ لقمہ حلال کما کے گھر پلٹے گا تو پھر رب فرماتا القاسم حبیب اللہ، حلال کمانے والا رب کائنات کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ آج ہمیں رزق حلال کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنی فیملی کو ایک لقمہ بھی کھلائے تو رب کائنات حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے کاروبار حلال بنانے کی جھوٹ سے بچا کر، جس میں جھوٹ کی امیزش ایک رتی بھر بھی نہ ہو، اپنی اولادوں کو یہ سکھائے بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولے، اگر جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ بولنا حرام ہے، تمہارے کاروبار میں جھوٹ بول کر کمائی ہوگی تو حرام کی امیزش ہو جائے گی، کہیں رب اور اس کا رسول ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔